جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب بھائی؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے یو ایس اے وزٹ ویزے کے لیے. تو ایکچولی میرے جو بڑے ایک اچھے میرے بھائی ہیں، میرے سمجھ لیں کلائنٹ تو نہیں میں ان کو کہہ سکتا، میرے بھائیوں کی طرح ہی ہیں. تو انہوں نے مجھ سے ہی سارا یہ پروسیجر کروایا تھا، اپنا یو ایس کی اپوائنٹمنٹ لی تھی تقریباً آج سے 10 ماہ پہلے. تو جو اپوائنٹمنٹ آئی تھی ان کی، جو 10 ماہ کی اپوائنٹمنٹ آ رہی تھی، تو بیچ میں ری شیڈول ہم کرتے رہے ہیں کہ اس کو کچھ دیکھتے رہے ہیں کہ اگر پہلے کی اپوائنٹمنٹ آ جائے، لیکن وہ بھائی کہتے کہ نہیں، آپ جیسے ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں، تو ہم اپنا ٹائم پہ انٹرویو دیں گے جا کے. تو بہرحال شارٹلی یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا ٹپ دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں جی یو ایس اے وزٹ ویزا، آپ کو کوئی ڈاکومنٹس نہیں چاہیے، آپ کو یہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. تو کسی حد تک بات ویسے ٹھیک بھی ہے، تو لیکن آپ کے پاس پورے ڈاکومنٹ ہونے چاہیے. مثلاً جیسے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہو گئی، آپ کے اور ایف آر سی، ایم آر سی، اور مزید جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ایک ہی ڈاکومنٹ چلتے ہیں ہر ایمبیسی میں. تو یو ایس میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن وہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں، بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ویزا آفیسر کہہ دے کہ لائن دکھائیں جی مجھے اپنا بینک اسٹیٹمنٹ دکھائیں، یا آپ اپنا مجھے ڈاکومنٹ دکھائیں. کیونکہ ان کا وہ ایسا ان کا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے ان کا کہ وہ آپ سے ڈاکومنٹ مانگ سکے. یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 100 لوگ جائیں، میں 10 تو نہیں کہہ سکتا، 100 لوگ جائیں تو اس میں سے 2 کو وہ کہہ دیں کہ یار ڈاکومنٹس دکھا دیں. اتنی ان کی ریشو ہے میرے خیال میں. تو بہرحال شورٹلی یہ ہے کہ وہ گئے جی اپنی اپوائنٹمنٹ والے دن. وہ تھے ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، 2 لوگوں کی اپوائنٹمنٹ تھی. ان کے ماشاء اللہ بیبیز بھی ہیں پاکستان میں. تو انہوں نے اپنا، ان کے پاس اسپانسر بھی تھا، اپنا بڑا اچھا اسپانسر تھا ان کے پاس. تو وہ گئے ایمبیسی میں، ان کی اپوائنٹمنٹ تھی، وہ 8 بجے کی اپوائنٹمنٹ تھی صبح کی. وہ تھوڑا سا پہنچے ہیں، لیٹ پہنچے ہیں، 9:30 10 بجے تک پہنچے ہیں وہاں پہ. بہرحال شارٹلی یہ کہ ان کی باری آئی ہے، وہ ونڈو پہ گئے ہیں. تو پہلے تو ان کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کنفیوز لوگ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا، جیسے انٹرویو لینے کون آگے فرعون بیٹھا ہوا ہے. تو ڈرنا گھبرانا نہیں چاہیے. تو میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹر آپ نے لینا ہے سب سے پہلے جا کے، کیونکہ ذرا انگلش ان کی ایسی پروناؤنس ہوتی ہے، وہ ذرا سمجھ نہیں آتی ہمارے لوگوں کو. تو بے شک وہ بڑے پڑھے لکھے بھی ہوں تو پھر بھی ہمیں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ فیل ہوتا ہے. تو اچھا یہی ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی جائیں تو ٹرانسلیٹر لے لیں. اگر آپ کو آپ انگلش آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اتنی اچھی سمجھ نہیں آ سکتی یا اتنا اچھا میں بول نہیں سکتا، تو بہرحال وہ سوچ کے تو یہی گئے تھے کہ ہم ٹرانسلیٹر لیں گے. جب وہ فرنٹ پہ گئے ہیں اپنا انٹرویو کے لیے، تو انہوں نے کال کیا جی آج ہی آپ. تو سامنے گئے ہیں، تو انہوں نے پہلا کوشچن یہی کیا جی کہ آپ یو ایس سے کیوں جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے فرسٹ آف آل تو انہوں نے اپنا وہ لیا ہی نہیں اپنا ٹرانسلیٹر. تو انہوں نے یہ سمجھا، پتہ نہیں وہ کنفیوز ہو گئے یا کیا ہوا مجھے نہیں. انہوں نے تو یہی بتایا کہ ہمیں یہی سمجھ آئی کہ ہم چلیں انگلش میں ہی سن لیتے ہیں اور جواب دے دیتے ہیں. لیکن یہ ان کے لیے ایک بیڈ پوائنٹ تھا ساری بات. تو ان کو اردو میں آپ اپنا ٹرانسلیٹر لینا چاہیے تھا، اس سے آرام سے بات کرتے. تو جو اپنی مدعا تھا، اپنی جو بات تھی، وہ اچھے طریقے سے سمجھا سکتے تھے ویزا آفیسر کو. کیونکہ اس نے سیٹسفائڈ ہونا ہے تو آپ کو ویزا ایشو کرنا ہے. اگر وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے گا، ریفیوز کر دے گا، ڈینائی کر دے گا. تو بہرحال اس نے پہلا کوشچن کیا جی وائی آر یو گوئنگ ٹو یو ایس اے. تو وہ اس میں تھوڑا سا وہ کنفیوز تھا. انہوں نے کہا جی میں نے ایسے جواب دیا کہ آئی وانٹ ٹو گو ٹو یو ایس اے فور وزٹ مائی، جو انہوں نے اسپانسر کیا ہوا تھا، جنہوں نے بلایا ہوا تھا، یہ آپ میرے پاس آئے اور یہاں پہ رہے، میں اکوموڈیٹ کرتا ہوں آپ کو. سارا کچھ انہوں نے اسپانسر کیا ہوا تھا ان کو. تو اچھا تھا بہرحال سارا وہ سسٹم، لیکن یہ اچھا اس کو آنسر نہیں دے سکے میرے خیال میں. تو نیکسٹ اس نے بہرحال کوشچن کیا جی آپ کا بزنس کیا ہے، یہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ. تو انہوں نے بزنس بتایا اپنا، جی میں یہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن، حالانکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے صرف شارٹ آپ نے آنسر نہیں دینا. کئی لوگ کہتے ہیں جی بس جسٹ شارٹ آپ جواب دیں، جی میں یہ کرتا ہوں، دیٹس اٹ. تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور مجھے یہ ساری میری
میری جاب ہے، یہ میں مال منگواتا ہوں یا یہ میں تھوڑا سا اس کو ویزا آفیسر کو لگے گا یار یہ جینون بندہ صحیح بات کر رہا ہے. بہرحال انہوں نے یہ کویشچن اپنا آنسر دیا ہے کویشچن کا، جی میں یہ کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے یہ کہا جی آپ کے بچے کتنے ہیں، تیسرا غالباً یہی کویشچن تھا. تو انہوں نے بتایا جی میرے اتنے بچے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ پہلے کبھی آپ نے وزٹ کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں یہاں میں نے وزٹ کیا ہوا پہلے. اچھا آپ نے لاسٹ وزٹ کب کیا تھا؟ تو وہ بس ان کا تھا نا، ظاہر بات ہے انہوں نے سوری بولا، آگے سے ان کو سمجھ نہیں آئی. پھر انہوں نے دوبارہ اس نے کویشچن کیا وہی والا سیم، تو وہ کنفیوز ہو گئے. بہرحال کنفیوز تو بندے کو نہیں ہونا چاہیے. اگر وہی ان کے پاس ٹرانسلیٹر ہوتا، وہ کہتے ہیں مجھے ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے، تو ان کا مسئلہ اتنا ایشو نہیں بنتا میرے خیال میں. کیونکہ 10 ماہ کی محنت آپ نے وہ لیا ہوا ہے، اپنا کیا اسے کہتے ہیں اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے، پھر آپ اتنا پیسہ لگا کے گئے ہیں، پھر سفر کیا آپ نے، وہ لاہور کے ہی میرے کلائنٹ ہے وہ، تو سارا کچھ کر کے تو مطلب انہوں نے 4 کویشچن کیے جی. 4 کویشچن کے بعد انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے یلو پیج ان کو پکڑا دیا کہ یہ جی کہ ہم سیٹسفائڈ نہیں ہیں. آپ اس کا مطلب ہوتا ہے جی وہ سب کے لیے یہی ہے کہ آپ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، ہمیں ایسے لگتا ہے. تو وہ بہرحال لے کے تو واپس آ گئے. تو ساری محنت کیا کرایا سارا وہ بیچ میں رہ گیا. تو بہرحال ہوتی تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں صحیح بات بھی یہی ہے کہ جو کویشچن ہیں ان کے یہی ہوتے ہیں. 4 کویشچن اس نے پوچھے، آپ کو بتا دیے. تو اس نے کوئی نہیں کہا کہ جی آپ ہمیں اپنا کوئی ڈاکومنٹ دکھائیں، آپ ہمیں کوئی بینک اسٹیٹمنٹ دکھائیں، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. اور ادھر وہ کہہ رہے تھے جی جو لوگ زیادہ آئے ہوئے تھے وہ زیادہ تر یلو کارڈ ہی لے کے جا رہے تھے، اور اتنی کوئی اچھی ویزا ریشو نہیں تھی. کیونکہ جتنی دیر وہ کہہ رہے ہم 4-5 گھنٹے وہاں پہ ہم نے اسٹے کیا، تو میرا خیال ہے اگر 300 بندہ گیا تو انہوں نے کوئی 7 بندوں کو ویزا دیا ہوا. تو یہ ویزا ریشو یو ایس اے کی جا رہی ہے، جو کہ ریئل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس میں کوئی شک والی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا آپ نے مجھے کوئی کچھ نہیں دے دینا یا میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا. تو بس میں نے کہا اپنے دوستوں کو بھائیوں کو بتاؤں کہ یو ایس اے ویزا میں نے ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا، بڑی ویڈیو ایک دم سے نا بنانا شروع کر دیتے ہیں جو بھائی میرے کنسلٹنٹ ہیں. تو جی یو ایس اے نے ویزا دینا شروع کر دیا، یو ایس اے نے ایسے کرنا شروع کر دیا، ویسے کرنا شروع کر دیا. یہ بالکل کوئی ایسی اس میں ریئلٹی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو جینون پرسن ہے جینون پرسن کو بھی وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں آپ اپنی قسمت آزمائیں، ضرور آزمائیں. آپ اگر آپ اپائنٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ کو 10 ماہ 8 ماہ سال بعد کی اپائنٹمنٹ ملے گی. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ری شیڈول ہو جاتی ہے. انہوں نے نیا وہ قانون کو نکال رہے ہیں اپنا کوئی یو ایس والے، کہ وہ کہہ رہے ہیں 2-3 ماہ کے اندر 6 ماہ کے اندر اپروکسیمیٹلی آپ کو اپائنٹمنٹ مل جاتی ہے، آپ کی باری آ جاتی ہے. تو قسمت آزمانی چاہیے. میرا بس یہ تھوڑا سا میرا مقصد تھا میں آپ کو شیئر کروں اپنے کلائنٹ کا، کہ انہوں نے میرے سے ہی ساری وہ فائل پریپیئر کروائی تھی. سارا DS 160 میں نے ان کو کر کے دیا تھا، سارا پریپیئر کیا تھا. اس میں جو لکھا تھا جو بتایا تھا وہ بالکل 100% سچ تھا. کوئی اس میں ایسی غلط بات نہیں لکھی، کیونکہ ان کے پاس اتنا وہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے یو ایس کو کہ جو آفیسر بیٹھا ہوتا ہے یا جو بھی جو آپ کو ایک کلک کرتا ہے تو آپ کا سارا بایو ڈیٹا ان کے سامنے آ جاتا ہے. تو وہ اس حساب سے وہ آپ سے انٹرویو کرتے ہیں. یہی 4 سے 5 کویشچن ہیں. اس کا آپ نے کانفیڈینس سے جواب دے دیا تو آگے آپ کی قسمت ہے کہ لک ہے آپ کی. لیکن لک بھی وہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا جیسے 300 بندے میں سے اگر 7 کو 8 کو 10 کو ویزا مل رہا ہے تو یہ کوئی اچھی ریشو نہیں ہے، بہت بری ریشو ہے. بہرحال انسان کو اپنی قسمت آزمانی چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کی قسمت والا دن ہو تو آپ کو گرین کارڈ پکڑا دے. تو گرین کارڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے آپ کو ویزا ایشو کر دیا. وہ 5 سال کا ملٹیپل ویزا ہوتا ہے. تو اس کی فیس آج کل جو جا رہی ہے وہ تقریباً لگا لیں 50,000 تقریباً بن جاتی ہے. تو 5 سال کی ویزا فیس 50,000 میں. اگر کسی بھائی کو کوئی کویشچن ہو کوئی queries ہو تو مجھے وہ کال کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے میرے نمبر کا. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی نیکسٹ ویڈیو پہ. اللہ سب کا نگہبان.